بات ہو رہی ہے۔ اچھا اب ہم کچھ تاریخی حقائق دیکھتے ہیں کہ جب جنرل پرویز مشرف کو آرمی چیف نواز شریف نے بنایا تھا تو سمری نہیں آئی تھی جہانگیر کرامت صاحب کے ریزائن پہ، ذہن میں رکھ لیجئے۔ جنرل کیانی کی سمری کوئی نہیں آئی تھی، ڈائریکٹ جنرل پرویز مشرف نے سلیکٹ ڈیسائیڈ سب کچھ کر دیا تھا۔ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا جنیجو مرحوم نے جنرل خالد محمود عارف کی ریٹائرمنٹ پہ جنرل اسلم بیگ کو بنایا تھا آرمی چیف۔ اس میں سمری کی بات نہیں ہو رہی کہ ایک 4 سٹار بنایا جا سکتا ہے بغیر کسی جگہ کے ہوئے بھی، ٹھیک ہے جی۔ اب جب ہم نے کل بھی میں نے بڑی کھل کے بات کی تھی کہ تاکہ نا لوگوں کو یہ جو ہم کہانیاں نکتے بغیر بتائے کرتے ہیں نا کہ جی ڈاٹس آپ خود ملا لیں، نہیں، اصل جو کہانی بن رہی ہے نا، جو کوئی اعتراضات آ رہے ہیں وہ یہ سمجھنے کی بات ہے۔ جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ 27 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، تو کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی 27 کو سمری بھیجی جائے تو سینئر موسٹ جرنیل جو ہے ریٹائر ہو چکے ہوں گے، تو اس وقت اگلے 5 سینئر موسٹ جرنیلوں کی سمری چلی جائے گی، جس کی وجہ سے یہ سارا ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ اب یہ مطلب ایک بحث برائے بحث ہے نا، چونکہ اب ہمارا روزانہ کا مسئلہ ہے کہ ہمیں بات کرنی ہے اور یہ بازیچہ اطفال ہم نے نہیں بنایا اس کہانی کو، یہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے، یہ سارے بڑے لوگوں نے خود بنایا ہے۔ عمران خان صاحب اپنے تمام ملاقاتیوں سے کہتے ہیں یار اب میرا مسئلہ ختم، یہ آپس میں لڑ پڑے ہیں پنڈی اسلام آباد، ہمیں ان کا مزہ لینا ہے۔ مطلب یہ باقاعدہ وہ آف دی ریکارڈ سب سے اپنے ملاقاتیوں سے کہتے ہیں کہ ہم ان کو دیکھیں گے، اسی لیے میں نے 26 ڈیسائیڈ کیا ہے۔ تو 26 میں 27 تاریخ کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کی ریٹائرمنٹ ہے، 27 تاریخ کو ہی جنرل عاصم منیر کی ریٹائرمنٹ ہے۔ اچھا اگر اب سمری نہیں آتی تو پرائم منسٹر نے آرمی چیف تو لگانا ہے، تو وہ 26 تاریخ کو اگر چاہیں تو جو 5-6 سینئر جرنیل ہیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات اور بھی بتا دوں، اکتوبر 2016 میں جب جنرل کیانی نے سمری بھیجی تھی، یعنی جی ایچ کیو سے چلی تھی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں جنرل کیانی، ورنہ تھرو ڈیفنس منسٹری سیکرٹری ڈیفنس کے آتی ہے نا، تو 7 جرنیلوں کے نام آئے تھے، جس میں سے 5 ایلیجیبل تھے، کور کمانڈر تھے، اور 2 وہ لوگ تھے جو ایلیجیبل نہیں تھے لیکن سینیارٹی میں آ رہے تھے، تو 7 کے نام چلے گئے تھے، ڈوزیئر 5 کے آئے تھے، اور تیسرے نمبر پہ جنرل راحیل شریف کو اپائنٹ کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں چوتھے نمبر پہ جنرل باجوہ کو اپائنٹ کر دیا گیا تھا اور ان کے 3 سینئر رہ گئے تھے۔ تو آج بھی پرائم منسٹر، یہ عہدہ پرائم منسٹر کا ہے جس کی ثوابدید ہے، اس میں آپ عمران خان لکھ دیں وہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دے دیں، آپ نواز شریف لکھ دیں وہ جنرل باجوہ کو اپائنٹ کر دیں۔ اب آج وزیر اعظم شہباز شریف ہے، لفظ شہباز شریف نہیں ہے، لفظ آئین میں پرائم منسٹر ہے، تو پرائم منسٹر کا پروگیٹو ہے کہ وہ کسی بھی 3 سٹار کو 4 سٹار کے عہدے پہ ترقی دے دیں، اور اس کے بعد ان کی 3 سال کی جو جاب ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ وہ مطلب یہ جنرل عاصم منیر ہیں تو ان کی 3 سال بڑھ جائے گی، نیچے جو جرنیل موجود ہیں ان سب کی، جن کی شاید کسی میں فروری میں ریٹائرمنٹ ہے، کسی کی کچھ ہے، تو جس کی بھی بڑھے گی اس کی 3 سال کے لیے بطور 4 سٹار جاب بڑھ جائے گی۔ اب وہ ان میں سے ایک کو لگائیں گے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف اور ایک کو لگائیں گے آرمی چیف۔ چونکہ ہر طرف سے کہانی ہے، ایک شیخ رشید صاحب صبح اٹھ کے ٹویٹ کر دیتے ہیں، پھر فواد چودھری صاحب اٹھتے ہیں، پھر عمران خان صاحب روزانہ کی بنیاد پہ ملتے ہیں، پھر وزیر دفاع، پھر وزیر داخلہ، سارے کے سارے ایک ایک بیان دیتے ہیں۔ جب یہ تو گولہ باری شروع ہو جاتی ہے تو اس کے اندر سے ہم اپنا پروگرام شروع کر دیتے ہیں، اور پرائم منسٹر جس دن ڈیسائیڈ کریں گے اس دن آرمی چیف اپائنٹ ہو جائے گا۔ چلیں جی آیا